الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان آیتوں سے پہلی آیتوں میں احکام عبادت، نماز اور متعلقات کے ذکر کر دیے گئے جو انسان میں خدا کا خوف اور فکر آخرت پیدا کرتے اور معاملات کی درستی کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہود کی شرارت کا علاج اور مسلمانوں کو الفاظ اور عنوان میں بھی ادب کی رعایت کی تلقین کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے۔ کتاب سے یہاں مراد تورات ہے، یعنی تورات کے علم کا ایک بڑا حصہ ملا ہے، تو اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ یشترون الضلالۃ، خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے۔ تو گمراہی کو خریدتے ہیں یعنی کفر کو اختیار کر رہے ہیں، اور خود تو گمراہ ہوئے ہی تھے، مگر یوں چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راستے علیحدہ ہو کر بے راہ ہو جاؤ، یعنی طرح طرح کی تدبیریں اس کی کرتے ہیں، جیسا کہ تیسرے پارہ کے آخر اور چوتھے کے شروع میں کچھ ذکر بھی ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اس لیے تم کو بتلا دیا تو پس تم ان سے بچتے رہو۔ اور یہ ان کی مخالفت کا حال سن کر زیادہ فکر میں نہ پڑ جانا، کیونکہ آگے فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کافی ہے حمایتی، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے مددگار، یعنی جو بھی وہ نقصان آپ کو پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور بعض لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، ویقولون سمعنا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے مانا نہیں، اور کہتے ہیں واسمع، کہ سن، غیر مسمع، نہ سنائی جائے کوئی بات، وراعنا لیم بالسنتہم، اور راعنا کہتے ہیں اپنی زبان کو موڑ کر، وطعنا فی الدین، اور عیب لگانے کو دین میں، یعنی کچھ یہودی کلام الہی یعنی تورات کو اس کے موقع اور محل سے لفظاً یا معناً دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو ایک گمراہی ان کی یہ کہ جس میں دھوکہ سے دوسرے سادہ ذہن شخص کا پھنس جانا بھی ممکن ہے، یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے وقت راعنا کہتے تھے۔ تو یہ راعنا ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک اچھے اور ایک برے۔ تو وہ لوگ برا مطلب لیتے تھے اور دوسروں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم اچھے مطلب سے کہتے ہیں، تو اس لیے مومنین کو لفظ راعنا سے منع کیا گیا۔ بس اس اعتبار سے یہود کا ان کلمات کو کہنا ایک طرح سے دوسروں کو گمراہ کرنا بھی ہے، جیسے ان یہودیوں میں سے اللہ کے کلام میں کچھ اس طرح بھی تبدیلی کرتے تھے کہ سمیعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا نہیں۔ حقیقت میں تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے آپ کا سنا لیکن ہم نے مانا نہیں، لیکن ظاہر میں وہ یہ دکھا رہے تھے کہ ہم نے آپ کا ارشاد سن لیا اور کسی آپ کے مخالف کا قول جو کہ ہم کو بہکاتا تھا ہم نے وہ نہیں مانا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا ایک کلمہ یہ ہے کہ واسمع غیر مسمعین، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم ہماری بات سنو اور خدا کرے تم کو کوئی بات سنائی نہ جائے۔ تو اس کا اچھا مطلب تو یہ ہے کہ تم کو کوئی مخالف اور رنج دہ بات نہ سنائی جائے، بلکہ آپ کا ایسا اقبال رہے کہ جو بات فرمائیں سب اس کے جواب میں موافق ہی بات آپ کو سنائیں۔ اور برا مطلب یہ ہے کہ تم کو کوئی موافق اور خوشی والی بات نہ سنائی جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں اس کا جواب مخالف ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑے۔ اسی لیے فرمایا کہ لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، کہ اپنی زبان کو موڑ کر اور عیب لگانے کو دین میں، یعنی وہ یہ سارے الفاظ اختیار کر کے اپنی زبان کو موڑ رہے تھے اور دین میں عیب لگانا چاہتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سن اور ہم پر نظر کر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو بہتر ہوتا ان کے حق میں، وَأَقْوَمَ، اور درست ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم،
یہاں تھوڑے سے مراد یعنی جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے اور پھر وہ اسلام لے آئے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔